ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ آل عمران لے رہے تھے۔ کیا بھلا پہنچی تم کو کوئی مصیبت، تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دگنی، یعنی کافروں کو اس سے بھی زیادہ دگنی مصیبت پہنچی تھی۔ کہا تم نے کیوں کر یہ، تو کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ سب جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، اور جو پہنچا تم کو جس دن ملی تھی دو جماعتیں، یعنی جنگ احد پہ، پس اذن سے، اللہ کے اذن سے، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب اللہ کے اذن سے ہوئی۔ تمہاری طرف آزمائش تھی، ہماری بھی زندگی میں جو بھی مصیبت آتی یا پھر جو بھی مشکل آتی وہ اللہ کے اذن سے آتی۔ یعنی یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا، ویسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور تاکہ وہ جان لیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ یہاں پر منافقوں کی منافقت ظاہر ہوگی، اور کہا گیا ان کو آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یا مدافعت کرو، یعنی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، ڈیفینڈ کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا، اگر ہم جانتے جنگ کرنا البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری۔ تو انہوں نے کہا ہم جنگ جانتے ہی نہیں، ہم کو جنگ کرنا آتا ہی نہیں، یعنی یہ ایکسکیوزز بتاتے۔ وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ان کے، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا واسطے اپنے بھائیوں کے اور وہ خود بیٹھ گئے، اگر وہ خود اطاعت کرتے ہماری نہ وہ مارے جاتے، کہہ دیجئے پس ہٹا لو اپنے نفسوں سے موت کو اگر ہو تم سچے۔ یعنی بعض لوگ جو ہے سو
کچھ سیکھنے کے بجائے نگیٹو قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے سو کہہ رہے تھے کہ ہماری بات مانتے تو وہ مارے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موت کو روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ، اور نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی شہیدوں کی روح جو ہے سو سبز پرندوں میں ہوتی ہے، اور شہید ہو کے اپنے رب کے پاس جو ہے سو وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں لوگ سمجھتے وہ مر گئے چلے گئے، اصل میں وہ بہت بہترین حالت میں وہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ خبر ہمیں یہاں پہ دے رہے ہیں کہ وہ شہید جو ہے سو زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ خوش ہے ساتھ اس کے جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، نہیں وہ ملے ان کو ان کے پیچھے سے کہ نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ شہید جو آلریڈی جنت میں ہیں، وہ جو شہید ہونے والے ہیں ان کی خوشخبری، وہ جو آلریڈی شہید ہو چکے وہ لوگ خوشخبری وہاں پر پاتے، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں نعمت پر اللہ کی طرف سے اور فضل پر، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ پھر اس کے بعد شہداء کے درجے بیان کرتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا جس کو انسان مان نہیں سکتے کہ احد کے ٹائم جو چوٹیں کھائے ہوئے لوگ تکلیف میں، گھر گھر میں شہداء ہے، جسمانی طور پر بھی تھکے ہوئے ہیں اور پھر روحانی طور پر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک اور جنگ کی دعوت آتی ہے اور فوراً نکلنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اف اینڈ بٹس نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان، بلکہ چل پڑے۔ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، بعد اس کے جو پہنچا ان کو زخم۔ یعنی ہمارے لیے اس میں جو ہے سو بہت بڑے لیسنس ہے۔ ایک کام ختم ہو تو دوسرا شروع کر دے، یعنی ہماری زندگی میں جد و جہد ہے تو دوسرا شروع کر دے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا ہو تو پھر دوسرا نیکی کا کام شروع کرتے۔ اب اس رمضان میں تو ہم روزے، عبادتیں، پھر یہ دور قرآن، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، پھر رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو ہم دوسری نیکی کے کام شروع کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی نظریں جو ہے سو اللہ پہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اس میں سے اور تقویٰ کیا، اجر ہے بہت بڑا۔ وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے، بے شک لوگ تحقیق جمع ہو گئے تمہارے لیے، پس ڈرو ان سے، تو بڑھا دیا ان کو ایمان میں اور زیادہ، ایمان کے بعد وہ جو ہے سو کھڑے ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اور کہا انہوں نے کافی ہے ہم کو اللہ اور کتنا کار ساز ہے۔ یعنی کبھی کوئی کام مشکل لگے دین و دنیا کا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنا چاہیے، بار بار یہ کہنا چاہیے۔ یعنی جو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جو ہے سو راستے بنا دیتے ہیں اور اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ غم کے اوپر غم آئے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، ہر سچویشن میں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کافی ہے ہم کو اللہ اور کتنا کارساز ہے وہ۔ یعنی یہاں پر دیکھیے جنگ تو ہوئی نہیں، کفار آئے نہیں، لیکن یہ لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے اور نکلے اور اللہ کے پاس ان کا اجر جو ہے سو سیف ہو گیا۔ پس وہ پلٹ آئے ساتھ نعمت کے، اللہ کی طرف سے فضل کے، نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے، اور انہوں نے پیروی کی، رضامندی، اللہ کی رضامندی کی، اور اللہ فضل والا ہے بڑے۔ یعنی جنگ ہوئی نہیں لیکن وہ لوگ سیفلی نکلے، مگر اجر ان کا سیف ہو گیا۔ تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے۔ بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، تو نہ تم ڈرو ان سے۔ یعنی شیطان ہر طرح کا خوف تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، تو اس سے مت ڈرو، ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو مجھ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم ایمان لے کر آئے
تو اللہ سے ڈرو، شیطان سے مت ڈرو، اور نہ غمگین کرے تجھ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، چاہتا اللہ کے نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔ ہم کافروں سے کیوں ڈرے؟ کیا کافر اللہ کو کچھ نقصان پہنچا سکتے؟ نہیں پہنچا سکتے۔ مومن اگر ڈٹ کے مقابلہ کرے تو اللہ کے پاس اجر ہے، وہ بھی بڑا اجر ہے، شہیدوں کا مقام ہے، پھر اللہ کے پاس جو ہے سو شہیدوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور کافروں کے لیے اللہ کے پاس عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز نہیں وہ پہنچا سکتے نقصان اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں واسطے ان کے بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو تاکہ وہ بڑھ جائے گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یعنی مومنوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ٹیسٹ ہے تاکہ اللہ چھانٹ لے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اوپر اس کے جو ہو تم اوپر جس کے، یہاں تک کہ وہ چھانٹ لے ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آگاہ کرے تم کو اوپر غیب کے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم تقویٰ کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آئیں گے اور تقویٰ اختیار کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے اور تقویٰ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو عطا کیا اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ بخل کر کے انفیکٹ تمہارے گلے میں پھندا بن جائے گا، بخل کریں گے تو پھندا بن جائے گا، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہیں، یعنی ساری میراث اللہ، زمین اور آسمان سب اللہ کے ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، ان قریب ہم لکھ لیں گے ان کے جو انہوں نے کہا، اور قتل ان کا نبیوں کو نہ حق، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی میراث ہے ساری کی ساری زمین اور آسمان میں، تو پھر تم کیوں بخل کرتے ہو؟ یعنی جب صدقہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کو محتاج کہتے، بلکہ اللہ کی میراث تو زمین اور آسمان کی ہے، یعنی سارا چیزیں زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں اس بات کو وہ لکھ لیتا ہے، اور ان کو جو ہے سو جلنے کا عذاب ہے، کیونکہ وہ رسولوں کا بھی انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ بوجہ اس کے آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بہت ظلم کرنے والا بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے رکھا ہے ہم سے کہ ہم ایمان لائے کسی رسول کے، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی، کھا جائے اس کو آگ، کہہ دیجئے تحقیق آئے ہمارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے ساتھ روشن دلائل کے، اور ساتھ اس چیز کے جو کہی تم نے، تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے۔ یعنی وہ جو ہے سو جھوٹ گڑتے کہ اللہ نے ان سے جو ہے سو عہد کیا، تو پھر پہلے جو ہے سو نبی ہونے کی پہچان یہ تھی کہ قربانی کو جو ہے سو آگ کھا لیتی تھی، یعنی اس وقت جو قربانی دیتے تھے
تو اس کو وہ آگ آ کے جو ہے سو کھاتی تھی، جیسے حابل اور قابل کے واقعے میں ہوئی تھی اس طرح سے۔ اور جب یہ واضح ہو گیا تب بھی انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ مجھ سے پہلے پھر جو رسول آئے تھے، جب ان کے جو ہے سو قربانی آگ کھائی تھی تو اس کو دیکھ کر بھی پھر تم کیوں قتل کیے نبیوں کا؟ جب تم کیوں قتل کیے؟ اگر تم سچے ہو تو تم کیوں قتل کیے؟ پھر اگر انہوں نے جھٹلایا تجھ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، وہ لائے روشن دلیل اور صحیفے اور کتاب روشن۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی جھٹلائے تو وہ سارے رسول کو، یعنی رسول کو، کوئی بھی ایک رسول کو اگر کسی نے بھی جھٹلایا تو وہ سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلائے تو وہ دوسرے رسولوں کو بھی جھٹلائے گے، کیونکہ وہ روشن دلیل اور صحیفے کتاب سب لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، یعنی موت تو ہر کسی کو آنی ہے، اور بے شک تم پورے کر کے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن پورا اجر دیا جائے گا۔ جو برائی کرے گا اس کا بھی ملے گا، اور جو بھلائی کرے گا اس کو بھی ملے گا۔ ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، تو تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ جس کو آگ سے ہٹا دیا گیا اور دور کر دیا گیا جہنم سے، تو وہ جنت میں گیا اور وہ جنت میں کامیاب ہو گیا، یعنی جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنے نفسوں میں، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے قبل، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، تکلیف بہت سی۔ اور اگر تم صبر کرو اور تم تقوی کرو تو بے شک ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ۔ انسان کو جو ہے سو خوف، بھوک، مال، نفس، ان ساری چیزوں سے جو ہے سو آزمایا جائے گا۔ آزمائشوں پر جو ہے سو صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، ہماری آزمائش بہت کم ہے، اور ہر روز، ہر پل، ہر ٹائم جو ہے سو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر وقت ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یعنی جو بھی صبر کرے گا وہ ہمت کے کاموں میں سے۔ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی جس کو کتاب دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا، البتہ تم ضرور بیان کرو لوگوں کے لیے اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، یعنی اپنے پس پشت ڈال دیا، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا قیمت کے لیے تھوڑی۔ تو کتنا برا ہے وہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں، یعنی یہ جو خرید و فروخت ان کا بزنس کیے وہ کتنا برا ہے، یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیے۔ نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں ساتھ اس کے وہ لائے، اور وہ محبت رکھتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں، نہیں ساتھ اس کے جو انہوں نے لیا، اور نہ تم خیال کرو ان کو کامیاب ہونا عذاب سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی جو کچھ بھی وہ کرے تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اللہ کے سے کیے ہوئے عہد کو وہ توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو اپنائیں گے اور مدد کریں گے کہا، پر وہ بھول گئے، تو اور کتابوں کو جو ہے سو پیٹ پیچھے پھینک دیے، پھر ہیلے اور بہانے بنا کر جنگ میں بھی نہیں جاتے، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رب ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہی جیسا زمین، آسمان اور تمام کائنات کا نظام ہے اللہ کے ہاتھ میں، تو عقل مند وہ ہے جو کائنات کی نشانیوں سے حق کو واضح کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو یہاں پر سائنٹیفک آیتیں ہیں، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ آسمان اور زمین، جو جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ سب کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔
یہ آل عمران کا آخری رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو تہجد میں پڑھتے تھے، جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اسلام جو ہے سو سائنس کے خلاف نہیں ہے، اسلام دنیا کے غور و فکر سے نہیں روکتا، یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں گھومو اور کائنات کو دیکھو، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے کہو ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی اور اختلاف رات کا اور دن کا البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی انٹلیکچوئلس کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اوپر پہلوؤں کے، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں پیدائش میں آسمانوں کے اور زمین کے۔ اے ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا باطل، یہ یعنی بے مقصد، پاک ہے تو، بس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ذہن پہ طاری رہنا۔ یہاں پر جو ہے سو عقل مندوں کی بات آ رہی ہے، یہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہیں، یعنی یاد رکھتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ غور کرنا یعنی ریفلیکٹ کرنا، یہ صبح شام رات دن یہ سب کیسے چل رہا ہے، یہ سب کیا معاملہ ہے۔ دیکھیے یہ سب چیزیں جیسے غور کریے، دن رات صبح شام یہ سب کیا معاملے ہیں۔ سائنٹسٹ جو ہے سو اس کو ڈسکور کرے کہ سورج اپنی جگہ ہے، زمین جو ہے ویسٹ ٹو ایسٹ گھوم رہی ہے، ہم کو ایسے معلوم ہوتا ہے سورج ادھر سے ادھر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو پھر یہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی یہ سب جھوٹ نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، آپ بے فائدہ یعنی جھوٹ نہیں بنائے، اس کو کوئی مقصد ہے اس کا۔ سائنٹسٹ جو ہے سو آج ڈسکور کرے اینتھروپک پرنسپلس آف یونیورس، انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے اس کو۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اسماء الحسنہ سے پہچاننا، رائٹ؟ اور اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہو تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے پہچاننا، یعنی یہ یونیورس کو جو بنایا اللہ تعالیٰ اس سے پہچاننا ہے۔ تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے یہ کیا کائنات ہے، یہ کیا یونیورس ہے، یعنی یہ یونیورس کیا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں تعلق باللہ کی کیا اہمیت ہے، یہ آیتوں سے یہ چیز کی دعوت دیتی ہے۔ اب دیکھیے پہلا چاند ہے، وہ جو ہے سو 2,50,000 مائلز ہم سے دور ہے۔ سورج کیا ہے؟ 93 ملین مائلز ہم سے دور ہے۔ پھر تھرڈ پلانیٹری سسٹم ہے، 36,000 ملین مائلز ہے۔ آپ لوگ اگر کلومیٹر میں کنورٹ کرنا چاہتے تو کر لیجئے۔ اور گیلیکسی ملکی وے 1500 لائٹ ایئرز، تو 3 لاکھ لائٹ ایئرز بڑے ہوتے ہیں، یعنی 3 لاکھ لائٹ ایئرز۔ اب لائٹ ایئرز کیا ہے؟ 1 لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ روشنی کی جو رفتار ہوتی یعنی لائٹ کی جو سپیڈ ہوتی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر پہنچ جاتی۔ اگر یہاں ہم ٹیوب لائٹ کھولے تو 3 لاکھ کلومیٹر یہ روشنی پہنچ گئی، تو 1 منٹ میں 3 لاکھ کلومیٹر پہنچ جاتی۔ تو 1 منٹ انٹو 60، پھر 1 گھنٹہ میں 1 گھنٹے میں پھر انٹو 60، پھر 1 دن میں انٹو 24، 1 سال میں انٹو 365 1/4۔ تو روشنی 1 سال میں جتنا سفر کرے گی، یعنی گیلیکسی 3 لاکھ لائٹ ایئرز کی سپیڈ سے سفر کرتی رہی تو ایک گیلیکسی ختم ہوگی، یعنی ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے، اور اب تک جو ڈسکور ہوئے وہ 150 بلین گیلیکسیز ہے۔ ایسے لوکل گروپس، پھر سپرا گروپس آف گیلیکسیز، پھر ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔
اور جو زمین گھوم رہی ہے تو اس کی اسپیڈ 1041 miles per hour ہے. تو رائٹ ناؤ وی آر روٹیٹنگ ود دا ارتھ، ریوالونگ ود دا ارتھ، ایکسپینڈنگ ود دا یونیورس. کیا قدرت ہے، دیکھیے اللہ کی قدرت کو پہچانیے. تمام ہیونلی باڈیز معلق ہے. کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ اتنا پرفیکٹ کیلکولیشن ہے. کبھی یہ نہیں ہوا دن رات برابر ٹائم پہ آتے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ ہمیشہ ٹائم پر دن اور رات. ان کو پیدا کس نے کیا؟ سوچئے ذرا، ان کو پیدا کس نے کیا؟ آج سائنس اس طرف آ رہی ہے اور ایک سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ایٹم کو میں سمجھا پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران دیکھے تو الٹیمیٹ پارٹیکلز ایک حد آ گئی. اس کے اندر ہم پینیٹریٹ نہیں کر سک رہے، معلوم نہیں کر سک رہے. یہاں پہ آ کے ہار دیتا ہے سائنٹسٹ. اور بڑائی کے اعتبار سے دیکھے تو گیلیکسیز، سپرا گیلیکسیز، ایکسپینڈنگ یونیورس، وہاں آ کے پھر جھک جاتا ہے. یہ جو پلانیٹری سسٹمز 7,20,000 miles per hour سینٹرز آف گریوٹی آف دی گیلیکسیز کے اطراف گھوم رہے ہیں. 200 miles کی رفتار سے گھوم رہے ہیں. اس وقت ہم پہ جو بار ہے یہ تمام چیزوں کا ہے. پھر یہ جو سپرا گروپس آف گیلیکسیز ہے، اس وقت ہم پہ کیا کیا ویلوسٹیز کام کر رہے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. ان کی رفتار جو ہے سو ڈیٹیکٹ ہوئی کہ ویلوسٹی آف لائٹ 1,50,000 kilometers per second, not hours, per second. 1041، پھر 66,000، 1,000، 20,000، 1,50,000، یعنی اتنی جو ویلوسٹیز ہے. پھر اچھا خاصا ہم جو ہے سو چلتے پھرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں. پھر یہ ویلوسٹیز یہ کام کرنے کے باوجود، سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے. اتنے اسپیڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اور یہ جو ویلوسٹیز کام کر رہے ہیں، یہ رفتار جو ڈیٹیکٹ ہوئی، تو اس کے باوجود بھی ہم آرام سے چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا اللہ کا ہم شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے ہم اللہ کا شکر ادا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے. یعنی اللہ کے کائنات کو غور کرے. اور صرف ہم اتنے حقیر انسان ہیں، ہمارے لیے یہ سارے انتظام کیے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کی کتنی رحمت ہے اور کتنا بڑا فضل ہے. یہ جو زمین ہے ہماری 13,000 کلومیٹر اس کا ڈایامیٹر ہے. سورج جو ہے اس کا ڈایامیٹر 14 لاکھ کلومیٹر ہے. اور سورج کو ایک آرڈنری سٹار کہتے ہیں. اس سے کئی بڑے سٹارز ہیں. ریسنٹلی ایک گیلیکسی ڈسکور ہوئی 3 billion times heavier than sun، یعنی سن جو ہے سو 14 lakhs کلومیٹر کا گولا ہے اور 5 billion years سے جو ہے سو وہ لائٹ اینڈ ہیٹ دیتے چلا آ رہا ہے. یعنی ایوری سیکنڈ میں 5 billion gallons آف ہائیڈروجن از برنٹ انٹو ہیلیم ایوری سیکنڈ. یہ سوچئے ان تمام چیزوں کو ایسا سپورٹ ہے نا، ویسا سپورٹ ہے. کوئی ہک پہ لگا ہوا بھی نہیں ہے، نہ کوئی پلر پہ ہے. یہ معلق ہے، سسپینڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کون تھامے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں یہاں پر کہ اس کو ہم تھامے ہوئے ہیں. ہیونلی باڈیز اتنے وزن، ان کو معلق رکھنا، ان کو سنبھالنا، ان کا گھومنا، اور ان کو پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج ہی نہیں نکلے. سن رائز کا جو ٹائم ہے دیکھ لیجئے، اور جو سن سیٹ کا جو ٹائم ہے دیکھ لیجئے. کبھی سورج اور چاند لیٹ نہیں ہوں گے. ایکلپس کی ڈیٹ آ گئی، سولار لونار ایکلپس، کہ اتنا پرفیکٹ کیلکولیشن ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ کبھی چینج نہیں ہوتا. یہ کون چلا رہا ہے؟ کیا یہ سب اتفاق سے ہو گیا؟ لاس آف نیچر سے چل رہے ہیں. تو لاس آف نیچر کس نے بنایا؟ یعنی ان کو پیدا کس نے کیا؟ تو آج سائنس اس طرف آتے جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ کے کئی سائنٹسٹ حیران ہیں. ایک سائنٹسٹ کا قول ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایٹم جو ہے پروٹون، الیکٹران، نیوٹران سمجھا تھا، دیکھے تو الٹیمیٹ پارٹیکلز ایک حد آ گئی. اس کے اندر ہم پینیٹریٹ نہیں کر سک رہے، نہیں معلوم کر سک رہے.
اور بڑائی کے اعتبار سے دیکھیں تو سپرا گیلیکسیز اینڈ پھر ایکسپینڈنگ یونیورس وہاں آ کے پھر جھک جاتا ہے. یہ لمٹ مائکرو اور میکرو میں جو لمٹ ہے دس فورسز می ٹو بلیو ان اینٹی کالڈ گاڈ. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں، اس کا قول ہے. یہ ہے اولو الالباب. آئنسٹائن کا بھی ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ لمیٹیشن آف نالج جو ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہائر لیول انٹلیکٹ وچ از رننگ دا ہول شو whom I call God. یہ آئنسٹائن کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ مسلمان سائنٹسٹ کی بات آ رہی ہے ایمان رکھتے ہوئے، یعنی اب یہ جو مسلمان ہیں وہ ایمان رکھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا باطل، یہ بے مقصد یہ نہیں پیدا کیا. ایک 20 ٹاپ رینکنگ فزسسٹ ایک پرنسپل اننسیٹ کیے کہ اینتھروپک پرنسپل آف یونیورس میں ایوری تھنگ ان دا یونیورس از فائن ٹیون ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ انسان کی زندگی یہاں پاسبل ہو. چلیے کیا کیا چیزیں ہیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیے گریوٹی ہے 981 ڈائنس پر سیکنڈ. گریوٹی عام طور پر جو ہے سو اب یہ گریوٹی بڑھا دیتے ہیں تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے. یعنی یہ جو گریوٹی ہے اس کو ذرا بھی بڑھا دیے تو ہم جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اٹھ نہیں سکتے. اگر گریوٹی کم کر دیے تو اڑ جاتے ہم، یعنی ہم زمین پہ ٹک ہی نہیں سکتے، اڑتے پھرتے. تمام سمندر یعنی زمین سے نکل جاتے. پھر ایٹماسفیئرک پریشر ہے، یعنی تھوڑا بھی اگر بڑھا دیتے تو سانس لے کے سانس چھوڑنے کا جو پریشر نہیں ملتا وہ، یعنی ایکسٹرنل پریشر اتنا ہے کہ سانس لے رہے لیکن سانس چھوڑ نہیں سکتے. دیکھیے سوچیے سبحان اللہ، یعنی کتنا پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائیں. اور ایٹماسفیئرک پریشر کم اگر کر دیتے تو پورے ہمارے لنگس پھٹ جاتے. ایسی حالت ہو جائے گی، یعنی لنگس پورے پھٹ جائیں گے. پھر اس کے بعد اب دیکھیے چاند ہے، اس میں روٹیشن آف ارتھ میں بیلنسنگ فورس ہے میگنیٹک. اب اس وقت 365 ڈیز میں ایک چکر کاٹ رہی ہے زمین. اگر چاند کو نکال لیا جائے تو 1095 ڈیز میں ایک چکر کاٹے گی اور 8 گھنٹے کی ہوگی، کیونکہ میگنیٹک ایفیکٹ نکل گیا. تو اگر چاند نہیں رہتا تو یہ 1041 کا روٹیشن جا کے 3000 پلس ہو جاتا پر آر اینڈ بڑھ جاتا تھا. پھینکے جاتے تھے ہم اس میں سے، یعنی اتنے زور سے پھرتا تو ہم پھینکے جاتے تھے. اس میں سے کوئی بھی اینٹی بدل جائے تو ہماری زندگی امپاسبل ہے. سبحان اللہ. پاک ہے تو پس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. جو عقل مند ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا بے مقصد، پاک ہے تو پس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہم کو جو ہے سو آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. اے ہمارے رب بے شک تو جس کو تو داخل کرے گا آگ میں تو تحقیق تو نے رسوا کر دیا اس کو. اللہ تعالیٰ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جو بھی آگ میں داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو، وہ پکارتا ہے ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ، تو ہم ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان لے آئے. اے ہمارے رب بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں اور فوت کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. اے اللہ ہم کو فوت کر نیک لوگوں کے ساتھ. اے ہمارے رب اور دے ہم کو جو کیا وعدہ تم نے ہم سے اوپر تیرے رسول کے، اور نہ تو رسوا کر ہم کو قیامت کے دن. بے شک تو نہیں خلاف کرے گا وعدے کے، یعنی اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے. بے شک میں
نہیں میں ضائع کروں گا عمل کرنے والے کا تم میں سے، خواہ کوئی ہو مرد ہو یا کوئی عورت، یعنی عورت ہو یا مرد ہو، جو کوئی بھی جیسا بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ بعض تم میں سے ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکل گئے اپنے گھروں سے اور وہ ستائے گئے میری راہ میں اور انہوں نے جنگ کی، وہ مارے گئے، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے برائیاں ان کی، اور میں داخل کروں گا البتہ ضرور باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، بدلہ ہے اللہ کے پاس سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، ملکوں میں شہروں میں، فائدہ ہے تھوڑے سے، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا اپنے رب سے، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ان میں مہمانی ہیں اللہ کے پاس سے، اور اللہ کے پاس اچھا ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ڈرنے والے ہیں اللہ کے لیے، نہیں بیچتے آیت کو اللہ کی تھوڑے سے پیسوں کے عوض، یہی لوگ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یعنی جو اہل کتاب میں سے بھی ہے وہ ایمان لائے اور اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے تھوڑی قیمت کے، تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے پر صبر کرو اور تیار رہو اور تقویٰ کرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آخری آیت امت مسلمہ کو جوڑنے کا نسخہ، 4 کام کر لو، یعنی ذاتی طور پر 4 کام کر لو۔ کیا کہے وہ؟ صبر کر لو، مشکلات آئے تو صبر کر لو، صابرو کیا ہے یہ؟ ایک دوسرے کے معاملے میں صبر کرو۔ بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ جڑتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ پھٹنے لگتے ہیں، اختلاف کے، یعنی کوئی کچھ کہہ دے، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو ہم غصے سے پھٹنے لگتے، تو یہاں پر صبر کرو، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ اگر کاز اچھی ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی۔ وَرَابِطُ رابطے رکھو، کٹ کے مت رہو، اور اللہ سے جو ڈر جاتے ہیں تو وہ فلاح پائیں گے۔ یہ 4 کام کر لیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور سارے کام آسان ہوں گے۔ اب ہم سورہ نساء شروع کرتے ہیں۔ یہ خاندانی نظام کی بہتری کے لیے قانون ہے، 1 سے زیادہ شادیوں کے احکامات ہے، ضمیر جو ہے سو بہترین ترازو ہے، وراثت کے مسائل ہے، پھر نافرمانوں کا حشر ہے، پھر عورت پہ جو ظلم کا خاتمہ ہے، یعنی جو ظلم ہوا تھا اس کا خاتمہ ہے، پھر حق مہر کے مسائل ہے۔ اس میں یہ جنگ احد کے رزلٹ میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل ہے۔ سورہ نساء، بیواؤں کا، یتیموں کا کیا کیا جائے، جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کی صورت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ سورہ نساء کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورتوں کی بات ہے۔ اللہ کے معاملے میں تقویٰ اور انسان کے معاملے میں تقویٰ، حقیقت میں کوئی رشتہ نہیں نبھایا جا سکتا جب تک کہ تقویٰ نہ ہو۔ اس میں شادی کے لیے کچھ شریعت پسند ناپسند کا ذکر اور حالات کے مطابق 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی رخصت کا ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ وراثت کی بات کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر جینے کی باتیں بھی سکھاتا ہے اور تمہارے بعد جو ہے سو تمہارے مال کی تقسیم کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ ہے القرآن الحیاتی، یہ ہمارا دین پورا دین ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے یتیموں کے احکامات آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو تقویٰ کرو اپنے رب کا، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو اللہ کا جو سو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا اور یعنی اس کا جوڑا بھی پیدا کیا اور پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرو اللہ سے، اور وہ ذات تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو
ساتھ اس کے رشتہ داریوں کے بارے میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر نگران۔ اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تم بدل کر دو ناپاک کو پاک سے، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مال کی طرف سے، بے شک وہ ہے گناہ بہت بڑا۔ اور اگر ڈرو تم کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو نکاح کر لو تمہارے لیے جو پسند آئے عورتوں میں سے 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ نہ تم عدل کرو گے تو ایک ہی یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ قریب تر ہے کہ تم ایک طرف جھک جاؤ۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیاں بہت زیادہ مالدار ہوتی تھی، تو لوگ چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کر لے۔ اب ہر لڑکی کو اس کے سٹیٹس کے حساب سے مہر دینا ہوتا ہے۔ اب یتیم ہے سوچ کے اس کے مال کے لیے نکاح کر لیتے ہو، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، مہر نہیں دے سکو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیم لڑکی سے نکاح کرو تو اس کا حق پورا کرو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس کے سٹیٹس کے حساب سے تم خیال نہیں رکھ سکو گے، تو پھر تم دوسری عورتوں میں سے باہر کسی سے بھی نکاح کر لو، لیکن جس سے بھی نکاح کرو اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کا حق پورا ادا کرو۔ یعنی ان کا حق ہے تو خوشی سے دو، اور 2 عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، یعنی ان کا حق جو ہے وہ اس کو خوشی سے دو۔ پھر اگر خوشی سے دے تمہارے لیے کوئی چیز، اس میں سے خود تو کھاؤ، خوش مزہ ہو کر، خوشگوار ہو کر، یعنی حق مہر عورت کا حق ہے، خوشی سے دو۔ اگر ان میں سے عورت خود دے دے تو تم پھر وہ لے سکتے ہو اور اس کو خوشی سے کھا سکتے ہو۔ اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے مال، وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قائم کا ذریعہ، اور رزق دو ان کو اس میں سے، اور پہناؤ ان کو، اور کہو ان کو بات بھلی۔ یعنی اگر تمہاری گارڈین شپ میں کوئی بے وقوف، یعنی کوئی بچہ یا کم عقل یا مینٹلی ڈیزیبل ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے مالوں کی حفاظت کرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں بھلائی تو دے دو ان کو ان کے مال، یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں، میچور ہو جائیں، تو ان کے مال ان کو دے دو۔ اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اسراف کے ساتھ اور جلدی کر کے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو کوئی ہو امیر بس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو کوئی ہو محتاج تو چاہیے کہ کھائے بھلے طریقے سے۔ پھر جب دے دو تم ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا ہے۔ یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں گے سوچ کے جلدی جو ہے سو مال ان کا ختم مت کرو، ان کا مال ان پہ بھلے طریقے سے خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ جلدی خود کھا جاؤ اور ان کو کچھ بھی نہ دو، اس طرح سے مت کرو، کیونکہ جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ یہاں سے وراثت کے احکامات ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے رشتہ دار اور والدین، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار، اس میں سے جو قلیل ہو، کم ہو، اس میں سے یا زیادہ ہو، ایک حصہ ہے مقرر کیا ہوا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار جو وارث نہ ہو اور یتیم اور محتاج، تو رزق دو ان کو اس میں سے، اور کہو ان کو بات بھلی۔ یعنی کوئی اگر وہاں پر جو وراثت کے احکامات میں جس کا حصہ نہیں ہے، اگر وہ وہاں پر ہے تو ان کو بھی کچھ دو۔ کل تم کو بھی مرنا ہے، تو ڈرو، اس بات سے بھی ڈرو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ یہاں وراثت کے احکامات ہے، انسان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے سو اس کے مال کی تقسیم ہوگی، اسے علم نصف کہا جاتا ہے۔ یہ علم فرض کفایہ ہے، انسان اپنے 1/3 مال کا حقدار ہے، وہ اس میں جسے چاہے دے سکتا ہے۔ یعنی جو وراثت میں انکلوڈ نہیں ہوتے، یعنی ایسے رشتہ دار جو اس میں نہیں آتے، تو ان کو 1/3 مال کی جو ہے سو وصیت وہ یعنی اپنے مال 1/3 میں سے دے سکتا ہے، باقی کا
جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو رزق اللہ کے بتائے گئے حق سے تقسیم ہوگا، یعنی وراثت میں باقی کے جو اللہ کے احکامات ہیں اس حساب سے وہ جو ہے سو تقسیم ہو گئے۔ اب اس میں جو ہے سو قرابت دار، بلڈ ریلیشنز اور ضرورت مندوں کو دی جا سکتی ہے۔ پہلے عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو یتیم اور محتاج کو بھی کچھ دے سکتے تو دو، اگر نہیں تو صلہ رحمی سے پیش آئے۔ یتیم کے مال کو کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ بھڑکتی آگ میں ہوں گے آخرت میں۔ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہے۔ اب اس میں یہاں پر کلالہ ہے، تو کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، تو ان کا بھی ڈسٹریبیوشن کا طریقہ بتایا، اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، جنت ہے، تو جو کوئی نافرمانی کرے تو اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب وراثت کی تقسیم کیا ہے؟ جو مر گیا اس کی بیوی ہے، ماں باپ ہے، بیٹا ہے، پھر بیٹی ہے۔ باپ کو 1/6 جائے گا اور ماں کو 1/6 جائے گا، اور وائف کو یعنی بیوی کو 1/8 پورے مال میں سے ملے گا۔ پھر بیوی اور ماں باپ کو دینے کے بعد جو حصہ بچ جاتا ہے وہ اولادوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ ایک حصہ بیٹی کو، 2 حصے بیٹے کو، یعنی 2:1۔ اب اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے، خالی بیٹیاں ہیں، تو اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں تو ساری بیٹیوں کو 2/3 پورے مال میں سے ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ پھر 3rd اس میں ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے، تو کیا صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو اس کو جو ہے سو آدھا مال بیٹی کا ہوگا، یعنی پورے مال میں سے اس کو آدھا جائے گا۔ اب کسی کو کوئی اولاد نہیں ہے، صرف پیرنٹس ہے، تو 1/3 تو مدر کو جائے گا، باقی کا فادر کو جائے گا۔ اب اگر کسی باپ نہیں ہے اور بھائی بہن، تو مدر کو 1/6 ملے گا۔ اب بیوی ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر ہسبینڈ کو آدھا جائے گا، آدھا ہو گیا، یعنی ہاف ہوگا، اس کو پورے مال میں سے آدھا ہوگا۔ اور اگر ہسبینڈ ہے، اس کے جو ہے سو بچے نہیں ہیں، تو وائف کو 1/4 ملے گا، بچے ہیں تو 1/8 ملے گا۔ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے اولاد کمزور، وہ ڈرتے ان پر، پس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، اور چاہیے کہ کہیں درست بات، یعنی کل کے دن تم بھی مرنے والے ہو، تو اپنے اولاد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو ڈرو اس چیز سے۔ بے شک وہ لوگ وہ کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم کے ساتھ، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، وہ عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے مانند حصہ ہے 2:1، 2 لڑکیوں کے، یعنی 2:1۔ پھر اگر ہو وہ عورتیں 2 سے اوپر، 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے 2/3، 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک لڑکی تو اس کے لیے آدھا، اور اس کے ماں باپ کے واسطے ہے ایک ان دونوں میں سے 6واں حصہ اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر ہے اس کے لیے اولاد نہیں، پھر اگر ہے اس کے لیے کوئی اولاد اور وارث ہوئے اس کے والدین، تو اس کے ماں کے لیے ہے 1/3، باقی سب باپ کو ملے گا، 3واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ واسطے اس کے بہن بھائی، تو اس کی ماں کے لیے ہے 1/6، 6واں حصہ۔ بعد وصیت پوری کرنے کے اس کی وصیت کر جائے، یا قرض کی ادائیگی کے تمہارے آباء و اجداد تمہارے اور بیٹے نہیں تم جانتے کون ان میں زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، یعنی 1/3 کی، پھر قرض ہے تو وہ پورا کیا جائے گا، اس کے بعد مال کی وراثت تقسیم ہوگی۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہیں ہے ان کے لیے اولاد، پھر اگر ہے ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے 4واں حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے۔
وصیت کے بعد وہ عورتیں وصیت کر جائیں جس کی یا قرض، اور ان عورتوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو چھوڑا تم نے، اگر نہیں ہے تمہارے لیے اولاد، پھر اگر ہے تمہارے لیے اولاد تو ان کے لیے ہے 8واں حصہ جو اس میں سے جو چھوڑا تم نے وصیت کے بعد، تو تم وصیت کر جاؤ جس کی ادائیگی خرچ کے بعد، اور اگر ہو کوئی شخص جس کی میراث کلالہ یعنی جس کو کوئی نہیں ہے، یا کوئی عورت اور اس کے ایک بھائی ہو یا بہن، ایک بہن ہوا، تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ سب ہو زیادہ اس سے تو وہ شریک ہے 1/3 میں، یعنی وہ لوگ 1/3 میں شریک ہے۔ وصیت کے بعد وصیت کی جائے اس کی ادائیگی خرچ کے بعد، نہ نقصان دینے والا وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ حدود ہے اللہ کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اس کو باغات میں بہتی ہیں نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور یہ کامیابی ہے بڑی، یعنی جو اللہ کے احکامات کے ساتھ وصیت یعنی وراثت کی تقسیم کریں گے تو ان کے لیے کامیابی ہے، اور وہ باغات میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے۔ آج کل جو ہے سو وصیت کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے۔ اولاد کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ پہ اتنا خرچ کیے تو میرا حصہ زیادہ ہے، وہ زیادہ لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے ماں باپ پہ جو بھی خرچ کرے وہ گفٹس ہے، اور ماں باپ پہ بھی جو ہے سو بچوں کو جو زندگی میں جو کچھ بھی سب کچھ دیتے ہیں وہ سب گفٹ ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حصے ہوں گے، یعنی اسی طرح حصے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جنہوں نے وراثت کے معاملے میں ہر ہیر پھیر کی ان کو دل سے جو سو معاف کر دینا ہے۔ اگر زندہ ہے، موجود ہے تو حصہ لے لیجئے، اگر یا دل سے معاف کر دیجئے، کیونکہ اتنی بڑی پکڑ ہوگی قیامت میں، نیکیاں بدیاں ہوں گی، مال نہیں ہوگا وہاں پر، صرف نیکیاں اور بدیاں ہوں گی، یعنی برائیاں ہوں گی، مال نہیں ہوگا۔ جو بھی ہے دنیا میں، تو جو بھی اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کرے تو یا تو ان سے لے لیجئے یا پھر ان کو معاف کر دیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑی پکڑ ہے۔ تو کرو تم مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ چیک کریے اپنے آپ کو، کیا ہم خرابت داری کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں یا نہیں، یہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور توڑ دے گا اس کے حدود کو، تو وہ داخل کرے گا اس کو ہمیشہ آگ میں، اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہم کو انصاف کرنے والا اور حق ادا کرنے والا بنائے۔ یہاں پہ جو ہے سو معاشرے کو پاک کرنے کی بات آئی ہے، اور وہ عورتیں جو آئے بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے تم گواہ بنا لو اوپر 4 تم میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو روک لو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ فوت کر دے ان کے موت، یا بنا دے اللہ کوئی راستہ ان کے لیے، اور وہ دو جو آئے اس کو تم میں سے تو اذیت دو ان دونوں کو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اعراض کرو ان دونوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 18 تک کے یہ ہے کہ عورتوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کسی عورت نے زنا کیا تو 4 گواہ پیش کریں، کیونکہ ناحق عورت پر کوئی الزام نہ لگائے۔ رجم کا حکم آنے سے پہلے تھا، یہ واضح ہو جائے اس کا زنا تو گھر میں بند کر دے جب تک کہ وہ فوت ہو جائے۔ یہ حکم منسوخ ہے۔ آگے جو ہے سو پڑھیں گے، شادی شدہ زانی رجم، کنواری لڑکی یعنی شادی شدہ کو رجم کرنا ہے، کنواری لڑکی کو 100 کوڑے، یعنی زنا ایسا گناہ ہے جس میں موت ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ زنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت فحش کام کرے تو اذیت دینا ہے، اگر معافی مانگے تو درگزر کر دینا ہے۔ فحش کیا ہے؟ ایسی برائی جس کا اثر دوسروں تک پہنچے۔ توبہ کرنا ہے، یعنی پاسٹ اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور شرمندہ ہونا، پھر پریزنٹ غلطی کو ایکسیپٹ کرنا اور استغفار کرنا، پھر فیوچر میں وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا۔ توبہ اخلاص کے ساتھ
مقرر وقت میں کرنا. اگر کوئی گناہ ہو تو توبہ کریں، اس کی قبولیت اللہ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے. لا علمی میں کیے گئے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. موت کا فرشتہ آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. اگزامپل فرعون کا دیکھ لیجئے. کفر کی حالت میں فوت ہوئے تو دردناک عذاب ہے. تو بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت کے ساتھ، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے، تو یہی لوگ مہربان ہوگا اللہ ان پر، اور ہے اللہ علم والا حکمت والا. اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت تو وہ کہتے ہیں بے شک میں نے توبہ کی، اور نہ اب وہ لوگ مر جاتے ہیں حالانکہ وہ کافر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے عورتوں کو وراثت میں ملنا تو دور کی بات تھی، جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اپنے ورثے میں لے لیتے تھے. تو یہاں پر اس کی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی دور جہالت میں جو ہے سو باپ کے مرتے ہی سونتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، تو اس رسم کو توڑا جا رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، اور نہ زبردستی تم رکھو ان کو تاکہ تم لے جاؤ بعض جو دیا تم نے ان کو، مگر یہ کہ وہ آئے بے حیائی کو کھلی، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے. پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو تو ہو سکتا ہے تم پسند کرو ایک چیز، اور کر دے اللہ اس میں سے بھلائی بہت سی. یعنی جو بے حیائی کرنے والی عورتیں ہیں، یعنی جو نافرمان عورتیں ہیں جو پسند نہیں ہیں تم کو، تو ہو سکتا ہے ان میں کوئی اچھائی ہو آگے جا کے، وہ جو ہے سو تم کو اس سے فائدہ ہو، بچوں کی وجہ سے فائدہ ہو، یا تو یعنی ایک چیز اگر پسند نہیں ہے تو تم کو دوسری چیز ان کی اچھائی کو دیکھو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھلی بات ہو. ارادہ کرو تم بدلنے کا بیوی کو جگہ بیوی کے، اور دے دیا تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، تو نہ تم اس میں سے کچھ بھی لوگے تم اس کو کیا الزام لگا کر اور گناہ کے ساتھ کھلے، اور کسی طرح تم لوگے اس کو حالانکہ تحقیق پہنچ چکا تم میں سے بعض طرف بعض کے، اور وہ لے چکے تم سے عہد پختہ. یہ ان آیتوں میں جو ہے عورتوں کے مال زبردستی نہ لو، یہ بات بتائی جا رہی ہے. پھر اگر طلاق دے چکے تو صرف اذیت دینے کے لیے نہ روکو ان کو. سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر اور اخلاق اس کا اچھا ہو اس کے ساتھ. اگر طلاق دینا چاہ رہے تو بیوی کو دیے گئے گفٹس جو ہے سو وہ واپس مت لو. اگر وہ فحش کام کرے تو واپس لے سکتے ہیں. مرد اور عورتیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، تو اس میں اگر کچھ پسند نہیں آئے تو کچھ اور پسند آ جائے گا، تو ان سے حسن سلوک کرو. اب یہاں پر کہ آگے کی آیتیں میں جو ہے سو محرمات رشتوں کے بارے میں ہیں. اور نہ تم نکاح کرو جس سے نکاح کر چکے تمہارے باپوں نے. یعنی یہاں پر محرمات رشتے کون سے ہیں؟ مائیں ہیں، یعنی ماں، نانی، دادی، فاسٹر مدر، یہ سب ماؤں میں آئیں گے. اور بیٹیاں اپنی بیٹی، پھر سگی اینڈ سونتیلی، جو بھی بیٹی، سونتیلی بیٹی بھی اور پوتی، یہ نواسی، یہ سب بیٹیوں میں آئیں گے. اور بہن، سگی، سونتیلی، فاسٹر سسٹر، یعنی دودھ بہن، دودھ بھائی جیسا ہے نا، وہ سب اس میں آئیں گے. بھانجیاں، سگی، سونتیلی، بھتیجیاں، سگی، سونتیلی، پھوپھیاں، خالائیں، ساس، بہو، یہ سب محرمات رشتے ہیں، اور ان سے رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہوا مگر صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی تو ان کی بیٹیاں جو ہے سو حلال ہیں. یعنی نکاح ہوا، صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی تو ان کی بیٹیاں حلال ہیں. پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، جیسے دونوں بہنوں کو نہیں رکھ سکتے. یعنی پہلے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا جا سکتا تھا. پہلے کب؟ یعقوب علیہ السلام کے ٹائم پر دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا جا سکتا تھا پہلے، وہ تب جائز تھا، پر اب نہیں ہے. ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری سے نکاح جائز ہے. اور نہ تم نکاح کرو جس سے
کر چکو تمہارے باپوں نے ان عورتوں میں سے، مگر تحقیق جو گزر چکا بے شک ہے بے-حیائی کا کام اور دشمنی کا اور بہت برا راستہ ہے۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بیٹیاں، بھائی کی اور بیٹیاں بہن کی، اور مائیں تمہاری جنہوں نے دودھ پلائی تم کو، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے ہے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، یعنی تمہاری بیویوں میں سے وہ جو دخول کیا تم نے ساتھ ان کے، پھر صحبت کیا تم نے ساتھ اس کے، پھر اگر نہیں تم کر چکے دخول ان پر تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اور بیویاں تمہاری بیٹوں کی وہ جو تمہاری پشت سے ہے، اور یہ کہ تم جمع کرو درمیان دو بہنوں کے، مگر تحقیق جو گزر چکا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جہالت کے زمانے میں یہ سب چیزیں ہوتی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سارے احکامات آئے، یہ محرمات رشتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ حدود ہے اللہ کے، اور اللہ کے حدود کو پورا کرنا ہے۔ تو پورے پارے میں ہم نے دیکھا کہ دل پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے، تڑپ کے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرنا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے، دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں، پھر نیکی کا حکم دینا ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو طواف کرنے کی بھی توفیق دے اور اسباب بھی بنائے، یعنی عمرہ کرنے، حج کرنے کی، اور دنیا میں اچھے اچھے کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور امت وسط ہونے کا حق ادا کرنا ہے، اور جو بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے تو مایوس نہیں ہونا ہے، ایک چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج آ جائے تو ہمت نہیں توڑنا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، شیطان سے خود کو بچنا ہے، اور دعا کرنا ہے کہ ہمیں محسن بنا دے، صبر کرنا بھی ہے اور صبر کی تلقین بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے سو آسان کرے یہ سب۔ آیت نمبر 110 میں بھی ہم یہ تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں کیا مقام دیا گیا ہے، یعنی ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس آیت کے مطابق ہمارا عمل کیا ہے، اللہ ہم کو اس کا بہترین طریقے سے لینے والا بنائے، یہ غور کرنے والی آیت ہے۔ تو اب ہم کو جو ہے سو کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے، نرم مزاجی کو اپنے اندر لانا ہے، صبر کرنا ہے، معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، پھر صبح جلدی اٹھنا یہ بھی اپنے عمل میں لانا ہے، اور کس چیز سے بچنا ہے، یعنی کس چیز کو ہم کو چھوڑنا ہے، غصے کو چھوڑنا ہے، سستی کو چھوڑنا ہے، رسول کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، دوسروں کی تکلیف پہ خوش ہونا، یہ جذبے کو چھوڑنا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے چیک کریں، ہاتھ سے نکلنے والی چیز پہ غم نہیں کرنا ہے، چیک کریں کیا ہم غم کرتے ہیں یا نہیں، غم کرتے ہیں یا نہیں یہ غور کریں، راتوں کو نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں یہ چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم راتوں میں کیا قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، یا راتوں کی نماز ہم پڑھتے ہیں یعنی تہجد، اللہ کی رسی کو ہم کیسے تھامتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله